انٹرنیشنلی بات کریں یا پاکستان میں بات کریں، مزاحمت ہی رستہ ہے اور ہم کسی اور طریقے سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے علیمہ خان کی جو آپ بات کریں نا، ان بہنوں نے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بہت آمین۔ انہوں نے جرات اور بہادری سے تربیت کی ہے ان کی۔ یہ لوگ رکی نہیں ہیں۔ بڑی بڑی مشکلات جو پاکستان میں خواتین پہ ہمارے معاشرے میں ہماری ویلیوز کو دیکھتے ہوئے آ سکتی تھی، تنہا خواتین کو لے جا کے انہوں نے دور سنسان سڑکوں پہ چھوڑا، گرمی میں ان کے سامنے وہ پانی کے اتنے تیز دھار پائپ چلائے، انہیں گر گئیں وہ بیچاری ہیں ادھر سے۔ پھر ہیوملیشن جو ہوتی نا، ہم اپنی خواتین کو امبریلا میں رکھتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں جب میں انہیں بتاتا ہوں کہ سڑکوں میں وہ گاڑیوں میں سیکشن علیحدہ بنے ہوئے ہیں، اگر خاتون داخل ہو جائے گاڑی میں تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سوسائٹی میں سے ہم ہیں، اس سوسائٹی میں وہاں پہ ان بیچاریوں کے ساتھ جو ہزیمت، ذلت اور نفرت کا جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، اور جس ٹھنڈا بہادری پانی پھینکا گیا ہے، سڑا ہوا پانی پھینکا گیا ہے، بہت کیمیکلز ان پہ پھینکے گئے جا، اور گھٹیا۔ جو انہوں نے جس بہادری اور جرات سے جاری رکھا ہے اس کو۔ آج نورین خان کا میں دیکھ رہا تھا اور وہ اتنی بہادری سے انہوں نے کہا ہے، ایف آئی آر کے بارے میں ان کی بات کر رہی کہ انہیں گرفتار کرنے والے ہیں، ان کے بیٹے کو انہوں نے گرفتار رکھا ہوا ہے بہت عرصے سے۔ تو میں کشمیریوں سے ایسے کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں، انہوں نے بھی جاری رکھی اپنی جدوجہد، آہستہ ہو گئیں، کہیں پہ آگے آ گئیں، کہیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئیں۔ کشمیری بھی یہی کرتے رہے ہیں۔ تو کوئی بھی تحریک جو ہے نا ایک دم سے اٹھ کے کھڑی نہیں ہو جاتی، آتش فشاں یا جوالا مکھی پھٹ جاتا ہے ایک دم سے، لیکن پھر اس کی زد میں جو آتا ہے پھر اس کا کوئی حساب نہیں رہتا۔ تو ایبٹ آباد میں یا کے پی میں جو کام کر رہے ہیں یہ لوگ، وہ کافی عرصے سے آہستہ 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 لوگ اپنی بساط کے حساب سے کر رہے ہیں، جنہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے۔ یہ لوگ کر رہے ہیں جو فیملی کے لوگ ہیں ان کے یا کشمیر سے ہو رہا ہے، تو وہ ان تحریکوں کو، ان پاکٹس کو آپس میں کنیکٹیوٹی ملتی ہے، انہیں ایک دوسرے سے تقویت ملتی ہے، ایک دوسرے سے انرجی ملتی ہے۔ اور یہی حال آپ دیکھیے اس وقت پاکستان کی جو فاشسٹ حکومت ہے، ظالم کرپٹ حکومت ہے، اس کا آپ امریکیوں سے موازنہ کریں، ویری سملر آپ کو نظر آتا ہے۔ اور دنیا کے کئی ملکوں میں، انڈیا میں بھی آپ جیسے کہہ رہے تھے بہت آتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ وہاں پہ باقی ادارے مضبوط ہیں، وہاں پہ لوگوں کو یہ ہے کہ یار یہ حدود ہیں، یہ کراس نہیں کرنی۔ امریکہ میں 2 دفعہ یہ لوگ نو کنگز مارچ کر چکے ہیں، لاکھوں لوگ اس میں آئے، انہوں نے اپنے اس ول کا اظہار کیا کہ ایک حد سے آگے مت جانا۔ سسٹم مضبوط ہے، ادارے مضبوط ہیں، ٹھیک ہے تمہیں ایک سرٹن حد تک حاصل ہے، اسے ایکسپلائٹ کر لو گے، لیکن اب الیکشن آنے والے ہیں، ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ یہی حال انڈیا میں ہے کہ مودی ہے، فاشسٹ ہے۔ لیکن دیکھیے انڈیا جو نا ایک بہت ہیٹروجنس سوسائٹی ہے، وہاں پہ مسلمان، عیسائی، سکھ سارے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بھی، مڈل کلاس بھی ان کی کافی بڑی ہے، اکانومی بھی ان کی مچ بیٹر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگ ریزیلینس دکھاتے ہیں ایک حد سے آگے۔ فرنج ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک بہت ہی ریڈیکل تشدد پسند طبقہ موجود ہے ہمارے پاس بھی، وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے دنیا میں بے شمار جگہوں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، سر اٹھا رہی ہیں، اور ہر ملک اپنے مفاد میں کام کرتا ہے۔ یار امریکہ آپ کے لیے کیوں کام کرے گا؟ امریکہ کیوں آپ کو بچائے گا؟ کیا وجہ ہے؟ اور خاص طور پہ جہاں پہ اس کے مفادات ٹکراتے ہیں وہاں پہ کیوں بچائے گا؟ دیر از بالکل نو وے کوئی کنٹری، چاہے وہ ایران ہے، چاہے چین ہے۔ عمران خان نے یہ کلیئرلی بات کہی ہے، اس نے کہا وہ کسی پہ ریلائی نہیں کرتا۔ ہم لوگ ایک دفعہ دھوکے میں آ گئے تھے، ہم اس مجبوری میں آ کے ہم نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا کہ شاید یہ کرے گا۔ عمران خان نے تو پہلے کہا، اس نے کہا ٹرمپ شرم کوئی، میں کسی پہ ریلائی نہیں کرتا۔ اس نے کہا آپ کریں گے اپنے حقوق کے لیے۔ عمران خان نے تو یہ بھی نہیں کہا میرے لیے کچھ کریں، انہوں نے کہا آپ اپنے لیے کریں، میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ بالکل، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کے اندر ایسا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ممالک ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، جی جب وہ اس کے بالکل اپوزٹ جاتے ہیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ اور ایبسولوٹلی۔ اس وقت فیلڈ مارشل کو جو سپورٹ ملی ہوئی ہے یورپ سے، امریکہ سے، اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ ان کا فائدہ ہے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ تو انہوں نے ہمیشہ کیا ہے نا سر، ہمیشہ جہاں بھی ان کا جس کا بھی فائدہ ہوا ہے اس نے کیا۔ آپ پیچھے چلے جائیں، آپ دوسری خلافتیں دیکھ لیں، آپ حکومتیں دیکھ لیں، ان سب نے یہ کیا، جہاں پہ جس کا فائدہ ہوتا ہے انہوں نے کیا ہے۔ بالکل، اور عیسائیوں نے جب یہ منگولوں نے حملہ کیا تھا، عیسائیوں کے ساتھ جو صلیبی فوجیں تھیں، انہوں نے منگولوں کے ساتھ
कोऑपरेट किया था, एब्सोल्यूटली, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। उन दोनों मुसलमानों के खिलाफ थे, तो माय एनिमी इज़ माय फ्रेंड। या ये तो हुआ था। ये और चीज़ होती है। लेकिन बात ये है कि बहुत कम कौमें हैं जो अपने लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जो अपना नुकसान करती हैं, खास तौर पे दूसरों के फायदे के लिए। तो हमारा रीजन जिसमें पाकिस्तान है, नॉर्थ इंडिया जिसे आप कहते हैं, उसमें ये चीज बहुत रैम्पेंट है। हम लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लोग हैं। हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि हम हर वक्त सर्वाइवल के चक्कर में रहते हैं कि यार आज सर्वाइव कर जाओ, कल की कल देखी जाएगी। शॉर्ट साइटेड होती है। आप और मैं बड़े अरसे से लोग कह रहे हैं, और हमारा जो पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस के दोस्त हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि भाई आज की मत सोचें। आप डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया, आपने बड़ा फख्र महसूस किया, आपने ये पेपर पुश कर लिया, वो लेजिस्लेशन आपने इंटरनेशनल कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंशाअल्लाह अल अजीज ये दीवार पे लिखा हुआ है, इमरान खान बाहर आएगा, इमरान खान वजीर आजम बनेगा, इस कौम को एक रास्ते पे डालेगा, फिर क्या होगा? क्या इमरान खान को वो लोग सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे जिन लोगों की सपोर्ट जरूरी होती है कौमों को आगे बढ़ाने के लिए? या वही टोटरू, वही बदमाश, वही जो चोर उचक्के दूसरों के गिर थे, वही जो मुशर्रफ के साथ थे, वही जो काफ लीग में थे, वही जो जरदारी और इन्हें छोड़ के आए थे, वो आ जाएंगे? लतीफ खोसा, बाबर अवान, फवाद चौधरी, वो मटल्ली सी जो है सियालकोट वाली, वो इस तरह के सारे सारे लोग ऐसे ही थे। बहुत से हैं अभी जो भागे हुए हैं ये कह के कि जी इमरान खान ने हमें कहा है भाग जाओ, वो आ जाएंगे। क्या वही लोग चलाएंगे इस मुल्क को फिर से? इमरान खान क्या करेगा फिर अगर वही लोग होंगे तो? मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि इन चीजों पे सोचिए और लॉन्गर टर्म काम करें, करते रहें, अपनी जो चीजों में आप बिलीव करते हैं वो भी करते रहें। लेकिन जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि इमरान खान आके हुकूमत बनाएगा तो उसे सपोर्ट क्या हासिल होगी, क्या डेटा अवेलेबल होगा, कौन से आपने वाइट पेपर ऐसे छापे हैं, क्या एडवाइजरी उसे अवेलेबल होगी, क्या वो वही ला के रजाक दाऊद को बना देगा डेमो का इंचार्ज, जो जिसकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जहांगीर तरीन को ला के वो वहां पे बिठा देगा, इसी तरह शौकत तरीन को वहां बिठा। ये सारे लोग वही हैं जिनके जाती मफादात वाबस्ता हैं। आपके और मेरे मसाइल का क्या होगा? उन्हें कौन, इमरान खान कैसे अकेला हल करेगा? तो हमें अभी से वो लाया अमल बनाने की, वो इदारे डेवलप करने की, वो सोच लाने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान देखिए, इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने थे, उस वक़्त से लेके अब तक बहुत से बच्चे जो बलूगत से नीचे थे, अब वो बालिग हो चुके हैं, वो आ चुके हैं, वोट देने में आ चुके हैं, वो सोच सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। उन्हें कौन धारे में डालेगा? उन्हें कौन तरबियत देगा? उन्हें कौन इस रास्ते पे लट लाएगा? वो लेगेसी कहाँ से आएगी? वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इंज़माम उल हक, यूनुस खान, पीछे लाइन जो लगा दी थी इमरान खान ने अपनी लेगेसी में क्रिकेट में, वो यहाँ पे कैसे आएगी? यहाँ पे तो कोई लाइन नहीं है। 30 साल हो गए इमरान खान को। वो लाइनें जो हमें नजर आनी चाहिए थी लीडर्स की, वो नहीं है सर। वो कहाँ से आएंगी? जी। मैंने और आपने कुछ अर्से पहले एक प्रोग्राम किया था, मेरे ख्याल में उसकी लिंक हम नीचे यहाँ डाल देंगे, जिसको बहुत कम लोगों ने देखा है, और हमारे लोग आमतौर पे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पे कोई पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात डिस्कस नहीं किए थे हमने। हमने पॉलिटिक्स एज़ अ सब्जेक्ट डिस्कस की थी, लीडरशिप। आप किस तरह लीडर्स बनाएँगे लोगों को? आप कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खड़ी करते हैं ऑन द ग्राउंड अप? तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और देखें, हर फ़ील्ड के अंदर लोग एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर कोई अपना कुछ पेपर या अपने कुछ ख़्यालात हमारे से शेयर करना चाहता है, हमें भेजें, हम उनको पब्लिश करवाने की कोशिश करेंगे कहीं। क्योंकि ज़रूरत है हमें कि पाकिस्तान की एक जो होती है ना, रोज़मर्रा के मसाइल, नए-नए चैलेंजेस, हमें उससे हट के एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है। हमें वो, आप जो सोसाइटी बनाना चाहते हैं, आप उस तक एक रास्ता बनाना है। आपको वो सारी इंस्टीट्यूशंस डेवलप करनी है। तो आप इस तरह कहते हैं ज़ियाद भाई कि इमरान खान आके सब कुछ नहीं कर सकता। किसी को किसी को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, किसी को ये आइडियाज़ डेवलप करने की ज़रूरत है, और इनको पेपर पे डालने की ज़रूरत है। इनको
ڈیولپ اس سے آگے کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں بحث کرنی چاہیے، اور اور یہ کام جتنی جلدی شروع کر لیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان جلد ہمارے درمیان ہوں گے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب وہ باہر آ جائیں گے تو ہم کیا لے کے ان کے پاس جائیں گے؟ کیا صرف ان لوگوں کی شکایتیں، یا ہمارے پاس کچھ ہو کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ 4 چیزیں امپلیمنٹ کریں تو حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے۔ دیکھیے اور میرے شعیب، عمران مجھے خان نے بہت سی چیزیں کی تھی اس طرح کی۔ اچھا، اس کے باوجود ان سب لوگوں کے اس کے گرد جتنے نااہل نکمے لوگ سارے تھے، اس کے باوجود اس نے بہت کام کیا تھا۔ بالکل بالکل مجھے جو شعیب بہت ایک لرزا دیتا ہے، ایک کوٹ ہے، ایک جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ انقلاب کامیاب ہونے کے بعد ناکام ہوتے ہیں۔ جی انقلاب آپ کا کامیاب ہو گیا، آپ کے پاس اگر آپ نے مقصد اپنا لوز کر دیا، آپ کے پاس لائحہ عمل نہیں ہے، آپ کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو کامیاب بناتے ہیں اس پروگرام کو، ان چیزوں کو، تو پھر آپ کا انقلاب تو بڑھ گیا نا سر، پھر تو جی ختم ہو گیا۔ آپ وہ ساری جد و جہد عمران خان نے 30 سال کی ہے ہم لوگوں کے لیے، وہ ہم برباد کر دیں گے پھر سے انہی لوگوں کو لا کے واپس، انہی لوگوں کو۔ تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، شعیب میں نے کئی دفعہ کہا ہے، پیس یونیورسٹی میں ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے لیڈرشپ کے لیے۔ ہم لوگ لیڈرشپ میں ڈگریز بھی دیتے ہیں، لیڈرشپ کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ میں آپ سارے اپنے دوستوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جس جگہ بھی آپ کو موقع ملتا ہے، نمبر 1 لیڈرز ڈھونڈیں، رول ماڈلز ڈھونڈیں، اور ان کی ہیلپ کریں، انہیں اسٹرانگر بنائیں تاکہ وہ لیڈ کر سکیں جہاں بھی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی لیڈر فالوورز کے بغیر نہیں ہوتا۔ عمران خان اکیلے ہوتے، کوئی فالوور نہ ہوتے ان کے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں۔ جب انہوں نے خلافت سنبھالی تھی تو پہلے خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اللہ کے راستے پہ چلوں، قرآن کے راستے پہ اور سنت پہ عمل کروں تو میرا ساتھ دو، اگر میں بھٹکوں اپنے راستے سے تو مجھے سیدھے راستے پہ واپس لاؤ۔ یہ سمپل سا اصول ہے، اور یہ ہم لوگوں کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ سو لیڈرز آئیڈینٹیفائی کریں، انہیں اسٹرینتھن کریں اور لیڈر بنائیں۔ ہمارے نوجوانوں میں بڑی صلاحیتیں ہیں، لیکن صلاحیتوں کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب انہیں بروئے کار نہ لایا جائے۔ جب تک آپ انہیں استعمال نہیں کرتے وہ یوز لیس ہوتی ہیں۔ جی شعیب، اب انٹرنیشنل کا مجھے کوئک رن ڈاؤن دیجیے آپ، ایران میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہے، اور پھر ہم کلوز کرتے ہیں اسے۔ بالکل، ایران میں اس وقت مطلب جنگ تو آن آف چل ہی رہی ہے، اور جو ایک آخری انٹری اس کے اندر ہوئی ہے جو کافی انٹرسٹنگ ہے پورے پاکستان کے اس میں بھی، کہ یوکرائن نے بھی اپنا تھوڑا سا ایک شور چلایا ہے اپنے آپ کو امریکہ کے لیے ریلیونٹ کرنے کے لیے، یا زیلنسکی کی اپنی زائنسٹ جو اس کی لیننگز ہے اس کی وجہ سے تھا، یا کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت تو دنیا انتظار کر رہی ہے کہ ایران اس کے اوپر کس طرح رپلائی کرتا ہے، اور جب تک یہ ویڈیو نکلے ہو سکتا رپلائی آ بھی چکا ہو، کیونکہ انہوں نے بات کی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر وہ کچھ کریں گے۔ اور ایران کی ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اب تک وہ انہوں نے کیا ہے، وہ یہ کافی باقی یہ ہے کہ عرب ممالک آہستہ آہستہ امریکہ سے ہٹ رہے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ تو امریکہ سے ہٹ کے اسرائیل کے زیادہ قریب جا رہے ہیں، تو وہ تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہو جاتی ہے۔ کھجور میں نہیں، یہ آگ میں گر رہے ہیں یہ لوگ۔ وہاں تو انشاءاللہ پہنچیں گے پھر۔ جی لیکن دیکھیں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اندر آگے جا کے اگر امریکہ کچھ مطلب زمینی فوج سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا وہ پاکستان کو استعمال کریں گے؟ کیا پاکستان انہیں استعمال ہونے دے گا؟ پاکستان کو اگر استعمال کیا گیا تو پاکستان میں لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ فیلڈ مارشل نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ جی جس کو ایران سے زیادہ ہمدردی چلا جائے وہاں پہ، لیکن بعد میں یہی بغیرت لوگ جا کے وہاں پہ دعائیں مانگ رہے تھے اور بڑا افسوس کر رہے تھے۔ حالانکہ وہ افسوس کرنے والی جگہ پہ بھی یہ جس طرح ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اس سے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کس سیلیبریشن کے اندر آئے ہیں جاہل لوگ۔ لیکن خیر
یہ آپ کو یاد ہوگا وکی لیکس میں انہوں نے ڈرون کے بارے میں جو بتایا تھا نا، زرداری نے جو بالکل لکھا، بالکل یہ ایگزیکٹلی یہ ان منافقوں کا کردار ہی ہے، ان کا شاید منحصر شاید سب لوگوں کو پتا نہ ہوتا، بریفلی بتا دیں وکی لیکس میں کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پہ جب ڈرون حملے شروع ہوئے تھے، ہم شدید بے بسی کے عالم میں تھے، قوم کا مورال گر گیا تھا، ہم ایک باعزت سے بے غیرت کی طرف ہمارا اتنی تیزی سے سفر ہوا تھا، اور بے بسی اتنی تھی، بے گناہ لوگ مر رہے تھے، صرف ایک عمران خان تھا جس نے ان ڈرون کے خلاف نہ صرف مظاہرہ کیا تھا بلکہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ اس نے آواز اٹھائی تھی۔ اس نے اس وقت زرداری نے جو صدر تھا، یہ ذہن میں رکھیے، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، 26 کروڑ لوگوں کا صدر، اس نے بغیرت آدمی نے کہا تھا، اس نے کہا تھا جی آپ خاموشی سے کرتے رہیں اپنا کام، ہم پبلکلی اسے ڈیناؤنس کریں گے، ہم اس کی مذمت کریں گے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم آپ کو جو سپورٹ چاہیے ہوگی وہ سپورٹ دیں گے، تو آپ یہ کام کرتے رہیں۔ تو ایران کے خلاف بھی اور یہ لوگ یہی کریں گے۔ دیکھیں یہ اتنی وہ ایک پیچیدہ صورتحال میں پھنس گئے ہیں، اتنی پیچیدہ صورتحال میں کہ یہاں سے آسانی سے نکل نہیں سکتے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے امریکہ سے $10 بلین مانگے ہیں اپنے ریزرو کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے۔ امریکی تو اب باپ بیٹے کو پیسے نہیں دیتا جب تک اس سے وہ یہ نہ پوچھے کہ جی مجھے کیا فائدہ ہوگا اور واپس کب کرو گے۔ یہ دو سوال ہیں جو یہاں پہ کسی سے بھی آپ امریکہ میں کچھ کہہ دینا کہ یار یہ کرنا کر دو، تو وہ یہ دو سوال پوچھے گا کہ بھئی کیوں کروں، مجھے کیا فائدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر پیسے ہیں یا کوئی چیز ہے تو یہ واپس کب کرو گے، پہلے وہ پوچھیں گے آپ کو ہینڈ اوور کرنے سے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ جی $10 ارب آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں امریکی آپ کو دے دیں گے۔ اگر انہوں نے $10 ارب دیے تو یہ سب کی شلواریں اتروا لیں گے اور اس قوم کو بڑے لمبے عرصے تک گروی رکھیں گے۔ اور یہ دیکھیے، یہ چھپ کے اگر انہوں نے امریکیوں کی مدد کی اور خدا نخواستہ ایران کے خلاف کچھ کیا، تو یہ امریکی اگر اس خطے میں دوبارہ قدم جمانے میں کامیاب ہو گئے پاکستان کی وجہ سے، تو چائنا، انڈیا، افغانستان، ایران، 4 لوگ جن کے ساتھ اب گھرے ہوئے ہیں، وہ چاروں کے ساتھ اس کی اتنی شدید اس وقت دشمنی ہے۔ ٹھیک ہے، انڈیا کو چلیں آپ کر لیں کہ انڈیا بھی ہماری طرح وہ دوغلا رول پلے کرتا ہے، لیکن انڈین اپنی قوم کے مفاد میں دوغلا رول پلے کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے، یہ لوگ اپنی حکومت کے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، وہ لوگ ملک کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بہت اپنے جزیروں کے لیے کرتے ہیں، اچھا اپنے جزیرے بنانے کے لیے یا اپنی دولت بنانے کے لیے، سرے محل یا لندن میں فلیٹس۔ سب سے یہ تو یار یہ تو ایک دو چیزیں جو سامنے آ گئی تھی، ان کے بالکل اربوں کے احساسے ہیں ان کے ہر جگہ پہ۔ بالکل۔ اچھا اب شعیب، ویکی لیکس بھی جو ہے نا، وہ ایک مطلب امریکن جو پیپرز تھے وہ باہر نکلے تھے جس میں پتہ یہ سب کچھ سامنے آیا تھا، تو پتہ نہیں کتنی اور چیزیں ہوں گی۔ ابھی تو ایپسٹین فائلز میں دیکھ لیں نا آپ، ایک مطلب آپ یہ دیکھیے کہ اتنا عمران خان کا اس میں کلیئر ہے، اس کوئی کردار کسی قسم کا نہیں ہے کہ وہ جھوٹے مکار لوگ بھی اسے گھسیٹ کے نہیں لا سکے۔ باقی سب کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ اور اب انہوں نے اگر کہا کہ ہمارے لیے بہت خطرناک آدمی ہے، جو یہ اتنے برے لوگوں کے لیے خطرناک ہو وہ کتنا صحیح آدمی ہوگا۔ اور نہ صرف خطرناک ہے بلکہ انہوں نے کہا جی پوٹن سے، آیت اللہ خامنائی سے، ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہے جن کی انہوں نے نسلوں سے دشمنیاں بلڈ کی تھیں۔ وہ ایک بندہ آیا صرف 3 سال جس میں کووڈ بھی تھا، اس میں اس کی بیچارے کی حکومت رہی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا جی اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے وہ کہتا ہے اللہ الحق ہے، عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا، ہمیں پتہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ دکھانے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ازر من الشمس کر دیتا ہے ان چیزوں کو۔ تو شعیب آپ نے وعدہ کیا آپ کاکروچ پارٹی پہ کشمیر کے بارے میں، اور ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے لاسٹ کاکروچ فائنل۔ پارٹی کے اوپر ہم ایک بالکل الگ پروگرام کریں گے، کیونکہ وہ ایک کافی انٹرسٹنگ فنومینا ہے اور اس کو تھوڑا ان ڈیپتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، تو وہ ہم ایک الگ پروگرام میں کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ۔ پھر تھوڑا سا آپ جو باقی بھی ایک اسٹرینتھس آئی نا ڈفرینٹ جگہوں پہ، جیسے عوام آج کیا پارٹی تھی جو پنجاب میں جو تھی عام آدمی کافی، پارٹی۔ جی ہاں عام آدمی پارٹی، اس طرح کی جو چیزیں آتی رہی ہیں اور وہ ان کا کیا رول رہا ہے جمہوریت میں، تو وہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، زبردست۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں اپنے کامنٹس دیجیے، فیڈ بیک دیجیے، آپ جو شمولیت کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ کیجیے۔ آپ کے بغیر نہ سوسائٹی ہے، نہ کمیونٹی ہے، نہ قوم ہے، نہ ملک ہے، نہ امہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کے ستارے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر،
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ رہنے کا اور آپ کے ہمارے سپورٹ کا.